باجوڑ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بڑا تھا یا پھر جلال پور جٹہ میں مسلم لیگ نون کے اجتماع میں زیادہ لوگ تھے؟ شیر افضل مروت بمقابلہ مریم نواز شریف کون پاپولر اور مقبول لیڈر ہے؟ اس کے علاوہ اسد قیصر کی گرفتاری اور پھر گرفتاری، میاں محمد نواز شریف نے اتنے عرصے بعد کارگل کے واقعے پر پھر کیوں تنقید کی ہے اور اس تنقید سے شہداء کی فیملیوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ باجوڑ میں پاکستان تحریک انصاف کا آج ایک ورکر کنونشن تھا اور وہ ورکر کنونشن ایک بہت بڑے جلسے کی تبدیل ہو گیا۔ وہاں پر پولیس اور انتظامیہ لوگوں کا راستہ روکتی رہی، وہاں پر سڑکیں کھودی گئی تھیں، راستے خراب کیے گئے تھے، لیکن تمام تر رکاوٹیں توڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ باجوڑ جلسے میں پہنچے۔ ورکر کنونشن تھا جس سے پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر شیر افضل مروت نے خطاب کیا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ باجوڑ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اور ایون کہ جب عمران خان باجوڑ جاتے تھے تو بھی اتنا جوش و خروش یا اس طرح کی انوائرمنٹ بہت کم دیکھنے کو ملے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے۔ اس وقت خود عمران خان جاتے تھے تو پھر اور سچویشن ہوتی تھی۔ عمران خان جیل میں ہے، ساری انتظامیہ خلاف ہے، پولیس خلاف ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خلاف ہے، وہاں پر راستے کھودے گئے، راستے خراب کیے گئے تاکہ لوگ وہاں پر نہ پہنچ سکیں۔ پکڑ دھکڑ کے خدشات تو ہر وقت ہی موجود رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ایونٹ میں، لیکن اس کے باوجود، ان تمام تر حالات کے باوجود باجوڑ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچی اور یہ مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ گزشتہ روز نوشہرہ میں جتنا بڑا جلسہ ہوا تھا اس سے پرویز خٹک صاحب کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں اور پرویز خٹک صاحب نے بھی اب اعلان کیا ہے کہ میں بھی ایک ہفتے کے اندر اندر ایک بڑا جلسہ کروں گا، لیکن خٹک صاحب گل ود گئی ہے مختاریہ، اب آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے پختونوں کا آپ کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ پختونوں کے ووٹ کو لے سکیں، کیونکہ پختون جس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پختون اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اور پختون اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہم کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہے۔ چار سدہ دیکھ لیں، ثوابی دیکھ لیں، نوشہرہ آپ نے خود دیکھ لیا، دیر دیکھ لیں، سوات دیکھ لیں، اور پھر آج باجوڑ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے باجوڑ میں لوگ نکلے ہیں اور رکاوٹوں کے باوجود، اصل وجہ نکلنا نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب ایک وکیل ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں تھے۔ ان کا کردار عمران خان کے کیسز کی حد تک تھا یا اس طرح کی چیزوں میں تھا۔ شیر افضل مروت آن گراؤنڈ کبھی بھی انہوں نے سیاست نہیں کی، لیکن اب وہ خود اتر کے خود جب فیلڈ میں اترے ہیں تو پھر لوگوں نے رسپانس دیا۔ اب سوچیں اگر عمران خان جیل سے نکل کر خود باجوڑ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کے پی میں کوئی پر مار سکے گا؟ مولانا فضل الرحمان اس لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھنڈ ہے، سردیاں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں۔ بھائی پتہ نہیں کب تک آپ کے حالات سازگار نہیں ہوگے تو کیا انتخابات رکوا دیے جائیں؟ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکر کنونشن نے مخالفین کے پاؤں سے زمین کھینچ لی ہے، مخالفین کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کی ساری سچویشن میں مخالفین کو وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا۔ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا پھر کچھ بھی ہو، کے پی میں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ تو آئیے اب ذرا مسلم لیگ نون کا آج جلال پور جٹہ میں ایک ان کا بھی ورکر کنونشن تھا جہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پر خطاب کیا۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ پچھلے کئی سالوں سے باقاعدہ عملی سیاست میں ہے۔ وہ گلگت بلتستان میں اپنی پارٹی کی کیمپین چلا چکی ہیں، وہ کشمیر میں اپنی پارٹی کی کیمپین چلا چکی ہیں، جتنے ضمنی انتخابات ہوئے وہ اس کی کیمپین چلا چکی ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب کا ویسے تو جوڑ نہیں بنتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں شیر افضل مروت کو نمبر زیادہ اس لیے دینے پڑیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ شیر افضل مروت صاحب کے مقابلے میں زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ ظاہر ہے ان کے والد 3 بار وزیر اعظم رہے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھا۔ تو شیر افضل مروت تو ایک وکیل ہیں، قانون دان ہے، لیکن پنجاب پولیس اس کنونشن کو، جلال پور جٹہ والے کنونشن کو مکمل سیکیورٹی فراہم کر رہی تھی۔
وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، لوکل انتظامیہ وہ جو فیسیلیٹیٹ کر سکتی تھی راستے ٹھیک کرنے میں، چھڑکاؤ کرنے میں، صفائی ستھرائی، لائٹنگ لوٹنگ، یہ وہ سارا کچھ انہوں نے بھی کیا۔ تو مسلم لیگ نون کا بھی اچھا تھا جلال پور جٹا کا فنکشن، لیکن اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے باجوڑ کے ساتھ۔ یہ لیڈرشپ کے ساتھ تھا، انتظامیہ ساتھ تھی، سارا تعاون ساتھ تھا۔ باجوڑ کوئی انتظامیہ نہیں تھی، وہاں ہر بندہ راستہ روکنے والا تھا، راستے میں پتھر بچھانے والا تھا، کانٹے بچھانے والا تھا، لیکن باجوڑ کے عوام نے وہ پتھر ہٹائے، کانٹے صاف کیے، اور بغیر کسی موبلائزیشن کے، بغیر کسی کی گاڑیوں کے، بغیر کسی کے کہے کے، خود بخود جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عمران خان کا شیر افضل مروت باجوڑ پہنچ گیا ہے اور وہاں پر کنونشن ہونا ہے، تو لوگ خود بخود پہنچے، اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچے کہ باجوڑ نے سارے جوڑ ہلا کے رکھ دیے مخالفین کے۔ تو یہ تو رہی سچویشن باجوڑ کی، اور اب شیر افضل مروت پر ہر دوسرے تیسرے دن ایک مقدمہ درج ہو رہا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ شیر افضل مروت بھی مخالفین کو کھٹکنے لگے ہیں، اور اب کہیں مولانا فضل الرحمان، پرویز خٹک یا پھر دیگر مخالفین کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ جائے کہ بھائی اس کو بھی پکڑو، عمران خان کیا تھا، یہ تو بس اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا ہے، یہ کھا جائے گا ہمیں۔ شیر افضل مروت اگر یوں ہی بہر رہے، شیر افضل مروت یوں ہی کیمپین کرتے رہے، اور انہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے، تو پھر کے پی میں سب کا صفایا سمجھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت پنجاب کا کب رخ کرتے ہیں اور پنجاب میں کیا رسپانس ہوتا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اسد قیصر کو گرفتار کیا گیا تھا اینٹی کرپشن میں اور مختلف مقدمات میں۔ اسد قیصر کی ضمانت ہوئی، اور آج وہاں پر ایم پی او کے تحت پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ یقیناً ناانصافی ہے، وہ کوئی خدا نہ کرے دہشت گرد نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سیاسی اختلاف کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر اسد قیصر وہاں پر باہر رہ لیں گے، وہ اپنی پارٹی کی کیمپین میں اپنا حصہ ڈال لیں گے، تو اس سے کسی کا کیا جائے گا؟ تو پھر ایکول میدان تو سب کو ایک جیسا دینا ہے نا۔ اگر میدان نہیں دینا تو پھر جس کو حلف اٹھوانا ہے اس سے اٹھوا لیا جائے، لیکن یہ آئینی اور قانونی طریقہ کار نہیں ہے، جس پر میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے۔ جو کے پی کے اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ ہے ارشد حسین صاحب، وہ خود ریٹائرڈ جج ہیں، اور انہیں خود چاہیے کہ وہ عدل کرے۔ ان کے پیش رو اس وقت کہاں ہیں؟ اعظم خان صاحب، خداوند کریم ان کو غریق رحمت کرے، تو ہم سب نے اسی طرف جانا ہے۔ 4 دن اگر ہم کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں تو پھر عدل کرے، انصاف کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے حساب کتاب تو ہمارا ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے غلط کیا ہے، قانون توڑا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، قانون کو اس کو سزا دینی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، اکراس دی بورڈ۔ لیکن محض اختلافات کی بنیاد پر، محض خوف، ڈر اور جھجک کی بنیاد پر کسی کو پابند سلاسل رکھنا، یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ انصاف کا کھلا قتل ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے آج پھر اپنے امیدواروں سے خطاب کیا ہے، جو پارلیمانی بورڈ ہے اس میں، اور میاں صاحب نے ایک بڑے طویل عرصے بعد کارگل کا بڑا کھل کے ذکر کیا ہے، اور میاں صاحب نے کہا ہے کہ کارگل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس وقت بھی ٹھیک تھے، ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اب اتنے عرصے بعد اس معاملے پر بات کر کے، یقیناً جو شہدائے کارگل ہیں ان کی فیملی پر کیا گزری ہوگی میاں صاحب کی اس بات سے۔ ہم پر جنگ ہمیشہ انڈیا نے مسلط کی ہے، انڈیا نے ہمیشہ در اندازی کی ہے، وہ چاہے ابھی نندن کا واقعہ ہو، یا پھر جو ایئر سٹرائک ان کی جعلی ایئر سٹرائک تھی ایبٹ آباد میں، وہ ہو آزاد کشمیر میں ہر دوسرے دن تیسرے دن لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک ہے، تو ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ صرف واجپئی کی لاہور آمد اچھی بات تھی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ہماری کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے انڈیا کے خلاف کیمپین نہیں کی کسی بھی الیکشن میں۔ یہ ہماری امن پسندی ہے، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی بالغ نظری ہے اکراس دی بورڈ، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، یا کوئی اور جماعت۔
جب جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. جب جب میاں محمد نواز شریف آئے انہوں نے کہا ہم انڈیا سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں. عمران خان صاحب آئے, انہوں نے پہلے دن اپنے سپیچ میں کہا کہ اگر انڈیا 1 قدم بڑھائے گا تو پاکستان 2 قدم بڑھائے گا. ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ ہم پر جنگ بھی مسلط کرے, ہم پر جھوٹے سچے الزامات بھی لگائے, اور بلوچستان میں جو کچھ کروایا جا رہا ہے, جس طریقے سے کلبھوشن یادیو ایک ریاستی دہشت گردی پاکستان میں اگر انڈیا کروائے, اور پھر ہم کارگل کو بیٹھ کے اتنے سالوں بعد کہیں کہ یہ غلط تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو پھر شہدائے کارگل اور جو کارگل کی جنگ میں اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو معذور ہوئے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ان چیزوں پر بات نہ کریں. آپ وے فارورڈ دیں کہ آگے آپ اگر حکومت بناتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتے ہیں, آپ انڈیا کے ساتھ کن کن امور پر گفت و شنید کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن انڈیا جس طریقے سے خطے میں ظلم برپا کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ اپنی اقلیتوں کو کچل رہا ہے, یا پھر جس طریقے سے وہ لائن آف کنٹرول پر در اندازی کر رہا ہے, تو ایسے میں آج تو انڈیا بہت خوش ہوگا کہ کارگل دیکھو پاکستان مان رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا, تو ہمارے شہداء اور ان کی فیملیوں کے دلوں پر آج کیا گزری ہوگی. تو یقیناً ہمیں کم سے کم اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے. اگر آپ نے پھر بات کرنی ہے تو پھر کھل کے کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر کہہ رہے ہیں نا جنرل باجوہ سے متعلق بات کریں کہ جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت ہٹائی تھی, پرویز مشرف صاحب نے آپ کی حکومت ہٹائی تھی, پھر آپ جنرل مشرف کو باہر نہ جانے دیتے, پھر آپ نے آرٹیکل 6 کی کارروائی چلوائی تھی تو اس کو پورا کروانا چاہیے تھا. آپ 8 اکتوبر کو کہہ رہے تھے کہ جنرل مشرف اور فیض حمید کا احتساب کیے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اگلے دن شہباز شریف صاحب پاکستان سے واپس لندن پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی کی کر رہے ہو, میں سارا بڑا معاملہ مشکل نال سیٹ کیتا ہے, اے بڑا سخت پیغام ہے, اپنے سٹار سر پیچھے لو. ختم, آپ پیچھے مڑ گئے اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر میاں صاحب نے کہا کہ میں مٹی ڈالتا ہوں سارے معاملے پر, میں اپنے معاف کرتا ہوں. سر یہ آپ کی ذات کے ساتھ تھوڑی تھا, آپ کو پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم بنایا تھا, آپ خود سے وزیر اعظم نہیں بنے تھے. پاکستان کے عوام آپ نہیں معاف کر سکتے میاں صاحب. آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں کہ منتخب وزیر اعظم کو کوئی اٹھا کے باہر پھینک دے اور اسے جیلوں میں ڈال دے اور آپ کہیں کہ میں اسے معاف کرتا ہوں؟ یہ تو پاکستان کے عوام کے ووٹوں کی توہین ہے. تو میرے خیال میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا کم سے کم, ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو, ہم کرنا بھی نہیں چاہتے, لیکن ہم برابری کی بنیاد پر, انڈیا دہشت گردی کرے گا, انڈیا در اندازی کرے گا, انڈیا لوگوں پر ظلم اور مظالم کے پہاڑ توڑے گا, ہم پر جبر اور زبردستی جنگ مسلط کرے گا, تو پھر اینٹ کا جواب ہمیں پتھر سے دینا ہوگا. یہ ہماری بقا کا سوال ہے اور یہ ہماری قومی غیرت کا سوال ہے. ہمیں گڑھے مردے نہیں کھوڑنے چاہیے. آگے وے فارورڈ دے. آپ کو اگر آپ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ ان سے بات کریں, لیکن کم سے کم کارگل کے شہداء اور کارگل میں ہمیشہ کے لیے معذور ہونے والے یا پھر اپنے اعضاء اپنے وطن کی مٹی پر قربان کرنے والوں کو یقیناً ایسی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری پھر قربانیاں کہاں گئی, اگر ہم تھے ہی غلط تو پھر ہماری قربانیاں کہاں گئی. میرے خیال میں اس طرح کی گفتگو سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.